الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک تلاوت کرنے کی سعادت جو حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان سے متصل بعد ہوں گے، پھر ان کے بعد کے لوگ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے آج گفتگو اس حوالے سے کرتے ہیں، اصول ہائے تصوف، عہد رسالت اور عہد صحابہ میں اسلامی معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس سے ہوئی ہے۔ یہ بعثت نبوی کی برکت ہی تھی کہ جس نے انسانوں کو دولت اسلام سے سرفراز کر دیا اور پھر انہیں ایک باقاعدہ معاشرتی زندگی سے ہمکنار کیا۔ تاریخ اسلام میں جن تین ادوار یعنی دوروں کو اسلامی معاشرے کے مثالی اور زرعی ادوار کی حیثیت حاصل ہے، وہ ایک تو عہد رسالت ہے، پھر عہد صحابہ ہے، پھر عہد تابعین ہے۔ احادیث مبارکہ بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، جو کہ میں نے حدیث بھی ابھی پڑھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور یعنی میری صدی ہے، پھر میرے صحابہ کی صدی ہے، پھر میرے صحابہ کے بعد تابعین کی صدی ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، یعنی بہترین زمانہ ان کا ہے جو میرے زمانے سے متصل ہیں، پھر ان کا ہے جو ان سے ملحق ہوں گے، پھر ان سے متصل لوگوں کا زمانہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعض اصول ہائے تصوف اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس میں عہد رسالت کے بیان میں اگر ہم صرف سنت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہی کریں تو یہی کافی ہے، تاکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اصول تصوف سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ماخوذ ہیں۔ پھر کام آسان ہو جاتا ہے بات کو سمجھنا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ، ما قبل البعثت و ما بعدها، ما قبل البعثت و ما بعدها، یہ ساری عالم انسانیت کے لیے ایک دائمی نمونہ عمل ہے اور لائق اتباع و تقلید ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس موقف کی صداقت پر بھی بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ یونس میں فرماتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
دوسری سورہ الاحزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک بات بھی ذہن نشین رہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ کام کسی خاص مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ جیسے روٹی کی مثال لیں، روٹی اس لیے کھائی جاتی ہے کہ بھوک دور ہو۔ اگر انسان پہلے ہی سے پیٹ فل ہے، اس کا جو شکم ہے، شکم سیر ہے، اسے روٹی کی کیا حاجت ہے؟ یقیناً کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ روٹی کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب پیٹ خالی ہو، انسان بھوک محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دوائی استعمال کی جاتی ہے، شفا جب ہوتی ہے تو اس میں اگر انسان شفا یاب ہے، اسے پہلی شفا ہے، تو دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ بیمار ہوتا ہے، صحت مندی سے بیماری آتی ہے، تو اسے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دعا کا محتاج ہوتا ہے، صحت پھر اسے اللہ تعالیٰ عطا ہی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صوفیانہ ریاضت لیں، مشقت لیں، تزکیہ نفس کرنے کے طور طریقے لیں، اس کے اصول لیں، تزکیہ نفس کرنا، پھر باطن صفائی کرنا، اگر انسان کی پہلے ہی نفس کی صفائی ہو، پہلے ہی نفس باطن جو ہے وہ آلودگیوں سے، آلائشوں سے مبرہ ہو، منزہ ہو، تزکیہ نفس یا تصفیہ نفس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی اگر وہ کمال درجے پر فائز ہے تو اسے سالک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے روحانی مقام کی ابتدا بھی طریقت و ولایت کے انتہائی مقام سے ماورا تھی، تو آپ کیوں کر پھر صوفیانہ زندگی کا التزام فرماتے؟ صوفی ان کی طرح زندگی گزارتے، یا صوفی نے ان کی اطاعت کی ہے، اتباع کی ہے، تو آپ کیا طرز زندگی اپنایا ہے؟ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کو امت کے لیے ہر پسندیدہ حکم اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنا قول و فعل سے، اس لیے آپ نے سلوک اور تصوف کے اصول بھی وضع فرمائے اور اپنی زندگی میں ہی اس کا عملی نفاذ بھی کیا۔ انہی اصولوں کی بنیاد بنا کر صوفیہ اکرام نے اپنا معمول بنایا زندگی گزارنے کا، رسول کریم علیہ السلام کے طرز زندگی سے، ان کی سنتوں کو اپنا کے۔ آئیے ہم کچھ ایک آدھ کرتے ہیں، ابھی چلے گا ابھی آگے، کہ صوفیانہ جو سسٹمز ہیں یا طرز زندگی ہے، سنت نبوی کی روشنی میں کیا ہے۔ ایک تو اونی خرقہ پہننا۔ ایک بات یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ کوئی یونیفارم یا لباس نہیں ہے یہ اونی خرقہ پہنا جائے اور یہ لازمی شرط ہو کہ اس کے بغیر بندہ صوفی نہیں بن سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات یہ قطعاً نہیں ہے۔ دراصل تصوف کی کوئی لازمی شرط بھی نہیں ہے، اور یہ لازمی شرط نہ ہونے کے باوجود جو طبقہ اولا ہے، اور یہ جو صوفی حضرات ہیں یا تزکیہ نفس والے حضرات ہیں، یہ جسٹ اپنا من مارنے کے لیے، اپنا نفس مارنے کے لیے ریشمی لباس نہیں پہنتے، یہ اظہار عجز و نیاز کرنے کے لیے، انکساری کرنے کے لیے، ریاضت و مجاہدہ کے لیے اس لباس کو پسند کرتے ہیں، اور اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کے آقا علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اور تصوف اور صوفی کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے اس بنا پر، چونکہ وہ صوف کا لباس پہنتے ہیں، کھردرا لباس، اسی حوالے سے صوفی کے نام سے جو کھردرا لباس پہنے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا معمول بھی سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہی ماخوذ ہے۔ آئیے اس کی روایات دیکھتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فغسل وجهه ويديه وعليه جبه من صوف۔ صحیح بخاری
یعنی پھر حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس وقت آپ نے اونی جبہ، صوف والا اونی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لبس رسول اللہ الصوف، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونی لباس پہنا۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، کان رسول اللہ یلبس ثیاب من صوف المواہب الدنیا، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونی لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا، یا اونی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالت صنعت له ثوبا من صوف فلبسہ سفر السعادہ، یعنی میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صوف کے کپڑے بنائے جو آپ نے پہنے۔ تو یہ صوفی کے صوف کے کھردرا کاٹن جسے کہتے ہیں، یا کھردرا لباس، جسے ہم نا یہ کہتے ہیں کھڈی کا جو لباس ہوتا ہے، کھدر جسے کہتے ہیں، کھدر جیسے کمالیہ کا کھدر مشہور ہے، اس لباس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انبیاء کا لباس ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ وقت پورا ہوا، آج ہم نے اونی خرقہ کا پہننا کیا، جو صوفی لوگ یہ پہنتے ہیں، جو سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر خلوت نشینی کی کل بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پرسوں چونکہ کل چھٹی ہے جمعہ ہے، پھر ذکر اس میں ذات و نفی اسبات کا ذکر ہے، اسی طرح طعام ہے، منام ہے، کلام ہے، اس میں تخفیف ہے، قلت کلام ہے، اس طرح پھر ذوق سماع بھی ہے۔ تو یہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہی ہوگا، خالی کلیئر نہیں ہوگا، قرب ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عمل کریں گے تو اور قرب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔